Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Assalamu alaikum to everyone. My name is Naveed Hassan. Kalon. Today my topic of discussion is never give up struggle. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ کوشش بار کوشش کرنا. میں سب سے پہلے اپنے معزز صارف اپنے سب سامعین کو سلام دیتا ہوں اور میں اپنے آنر کا شکریہ ادا کرتا ہوں پریزیڈنٹ کا، جس نے سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کا، جس نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے آگے آ کے بول سکوں، آپ کو کچھ بتا سکوں اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں جو میں نے موجودہ زندگی میں فیس کیا اور جس کے موجودہ دور میں. اگر دیکھیں، اگر ہم ایک بار ہارتے ہیں تو پھر ہم کچھ لوگ ہیں، پہلی بات ہے کہ اگر 100% لوگ ہیں معاشرے میں تو ایسے ہیں کہ جن میں سے 50% خواب دیکھتے کہ ہم نے کچھ اچیو کرنا ہے. تو اللہ پاک بھی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ پاک نے ایک دفعہ نہیں کہا، 2 دفعہ کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ کہنے کا مطلب کہ جیسے جتنے بڑے آپ خواب دیکھیں گے اتنا ہی اللہ پاک آپ کو ٹرین کر کے آگے لے کے جائے گا. جتنے بڑے آپ خواب دیکھیں گے تو ہم میں سے 50%، 100% لوگ ہیں تو 50% ایسے ہیں جو ٹارگٹ رکھتے ہیں. تو میں نے اپنی ریسرچ کے مطابق دیکھا ہے کہ صرف 1% جو لوگ ہیں وہ اس پہ مکمل کرتے ہیں، اپنے خوابوں پہ پورا اترتے ہیں. تو 49% لوگ ایسے ہیں کہ وہ کدھر جاتے ہیں. پہلی بات 50% وہ دیکھتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، بس زندگی ختم، اٹس اوکے، جو ہم نے پھر لیا بس ایسے ہی وارہ گردی پہ ہمارا کام نہیں. وہ سوچتے کہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، اٹس ناٹ فار اس، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے. یہ اللہ پاک نے ان کے لیے بنائی ہے جنہوں نے کوشش کرنی. ان کے لیے ان 50% کو آج میں نے ہلانا ہے کہ یار آپ بھی ہیں اس دنیا میں، آپ نے بھی اس پر عمل کرنا ہے. اور جو 49% کرتے ہیں ان کو میں نے داد دینی ہے کہ وہ ٹرائی کرتے ہیں. لیکن 1% وہ لوگ ہیں جو اپنے اس ایم کو پا لیتے ہیں. میں آج بتاتا ہوں کہ وہ 50% کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. وہ 50% دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے کہا کہ میں نے ٹی پی او پڑھنا ہے، ڈی ڈی او پڑھنا ہے، ڈی ایس پی بننا ہے، یا کوئی بڑا ایم دیکھ لیا، میں نے سی ایس ایس پاس کرنا ہے، یا میں نے اس کے علاوہ کوئی بڑا کمشنر بننا ہے، یا میں نے ایس پی بننا ہے. کوئی بھی بڑا کا خواب دیکھا میں نے زندگی میں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یار میرے محلے میں میرے دوست کچھ نہیں کرتے، پڑھے نہیں ہیں، وہ کیوں نہیں بنے؟ میرے دوست، میرے بڑے بھائی نہیں بنے، میرے چاچو نہیں بنے، میرے انکل، میرے پاپا نہیں. تو یہ چیز مجھے ڈپریشن میں لے آتی ہے. یہ مجھے احساس کمتری کا شکار کر دیتی ہے کہ ہمارے خاندان میں نہیں سے کوئی بنا، ہمارے چاچے پورے محلے میں، گاؤں میں، شہر میں سے کوئی نہیں ایک بنتا ہے. تو میں آپ کو کہوں گا کہ وہ ایک آپ کیوں نہیں ہے. وہ 50% ہیں جو اس احساس کمتری کا شکار ہو جاتے کہ یہ اللہ پاک نے کسی اور کے لیے رکھا ہے، اس پہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جو 49% ہیں وہ کرتے ہیں کوشش، بار کوشش. نیور گیو اپ اسٹرگل. ٹوڈے از مائی ٹاپک از نیور گیو اپ اسٹرگل، کہ کوشش نہیں چھوڑنی. جب وہ 49% ایسے لوگ ہیں جب وہ ایک مشن کرتے ہیں، اپنی اسٹرگل کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو، وہ ہار جاتے ہیں. وہ اللہ پاک ان کو اس لیے ٹرین کر رہا تھا کہ کل اس کا کسی بڑے سے مقابلہ ہو جاتے تو وہ ان کے خلاف بول سکیں. تو وہ جب ہارتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بس ہماری ادھر ختم ہو گئی، ہماری جتنی بھی امیونٹی سی پاور تھی یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی. وہ اپنے آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں. یہ 49% ہے. اور 1% ایسے لوگ ہیں جب وہ ہارتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہارتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ان کو ایسا ٹرین کر دیتا کہ زندگی کا کوئی بھی مشکل وقت ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ایسے بہت ساری میں اگزامپلیں دوں گا آپ کو انشاءاللہ، کہ پروف کروں گا میں اپنے آرگومنٹس کی کہ ہاں اگر آپ اٹھیں گے تو پھر ہی آپ کچھ بن سکیں گے، ورنہ نہیں ہے. معاشرے میں آپ کی آواز کو دبا دیا جائے گا. یہ زندگی، دنیا، بے شمار لوگ آئے چلے گئے، کتنے بڑے آئے ہیں، سب نے ایک دن جانا ہے. اس دنیا نے صرف اس بندے کو دیکھا ہے جس نے ہمت کر کے آگے آیا ہے. اب آپ میں سے آپ جتنے سن رہے ہیں، میں آپ سے فریکوینٹلی کویشچن کروں گا، آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے آپ میں سے کتنے نے خواب دیکھے ہیں اور کتنے
کتنوں نے ان کو پانے کے لیے ایم. خواب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں سامعین. میں آپ کو بتاتا ہوں خواب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو بندے کو سوتے وقت آتے ہیں، ریسٹ کر رہا ہوتا ہے نا بندہ، سوتے وقت خواب آ گئے. اور ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو رات کو سونے نہیں دیتے. 12 بجے اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں ہاتھ میں پکڑی، CSS پاس کرنا ہے. 3 بجے اٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سحری کے وقت پڑھ رہے ہیں. وہ خواب وہ ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کون سے خواب ہیں، تو آپ نے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. تو میں صرف 1% لوگوں ایسے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 50% لوگ بھی وہ ہوں. 50% ٹرائی کریں اپنے ایم پہ، پھر کھڑے ہوں، پھر ہارتے ہیں، پھر کھڑے ہوں، پھر کھڑے ہوں. اللہ پاک ان کو ایسا ٹرین کرے گا، وہ دنیا میں کسی بھی امتحان میں ناکام نہیں ہونے لگے، کیونکہ اللہ پاک ان کو ٹرین کرتا ہے. بیسیکلی ہم اسٹرگل کرتے ہیں، ہم ہار جاتے ہیں. جب دانا تھے وقت کے، وہ کہتے تھے کہ ہارتا ہے نا جب، تو بندہ پھر یہ سوچے کہ میں اپنی کامیابی کی پہلی سیڑھی کو کراس کرتا ہے. ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں زندگی میں ہارا نہیں ہوں. ہار بری چیز نہیں ہے. جب بندے کو اس پہ دو طرح کے افیکٹ ہوتے ہیں. اگر ہم ایک دفعہ ہارتے ہیں تو ہم خود ہی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. انسان سب سے بڑا اپنا دشمن خود ہی بن جاتا ہے، کہ کہتا ہے کہ یار لوگ میرے بارے میں، میری کلاس ویلو کیا سوچیں گے، میرے معاشرہ کیا سوچے گا کہ یار یہ پھر ہارا تھا، اس کی پہلے پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوئی، پھر آ گیا، پہلے CSS سے نکل گیا، پھر آ گیا، پہلے آرمی کے ٹیسٹ سے نکل گیا، پھر آ گیا ایئر فورس. وٹ ایور آپ نے جو بھی ایم رکھا ہے، آپ اس پہ دوبارہ کھڑیں. یہ آپ کی ہمت ہے، میں اس کو سلیوٹ کروں گا. اگر آپ کے پاس اگر اس طرح کا کوئی بھی لوجک ہے تو اس پہ عمل کریں. پہلی بات، وہ ہمت ہارتے ہیں وہ لوگ، خود ہی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جب معاشرہ انہیں کچھ نہیں کہتا، اگر آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے معاشرہ تب بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. اگر آپ پہلے کھڑے ہیں، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس نے ایک ٹیسٹ دیا ہے، CSS پاس کیا، اس کو نہیں ہوا، لوگ باتیں کریں گے، رشتہ دار باتیں کریں گے، یہ فلاں ہے، یہ ریجیکٹڈ ہے، ایسے ہے. ریجیکشن میکس دا مین اسٹرانگ. یہ آپ اپنے دل کو مضبوط کر لیں، اپنے جگرے کو مضبوط کریں. کل کو کوئی بڑی مصیبت آ جائے، اس کے خلاف آپ اٹینڈ. پوری دنیا اگر آپ، مولا علی نے فرمایا تھا نا کہ بندے کے خلاف مخالفت جب بڑھنے لگے نا، تو بندہ سوچے کہ میں رائٹ ہوں، میں حق پہ ہوں. کیونکہ حق پہ جو لوگ تھے ان کو مخالفت کا سامنا کرنے پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں، اپنا پیغام دیا لوگوں کو، لوگ اگینسٹ ہو گئے، مخالفت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے کہ بس میں نے لوگوں کا نہیں مان رہے، ہمت نہیں ہاری. آخری وقت تک جبرائیل کچھ نہیں کہنا، ان کی نسلوں میں سے کوئی بن سکتا ہے، ان کی نسلوں سے، مسلمانوں سے راہ راست پہ. کیا ہمت نہیں چھوڑی، بار بار کوشش کی میرے نبی نے. ادھر اس کو موجودہ دور پہ اپلائی کریں. ہم اپنے رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلیں، ہم ان کو دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. نیور گیو اپ اسٹرگل. موضوع میرا وہی ہے کہ آپ نے زندگی میں کوشش نہیں چھوڑنی. اگر بندہ، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے، مجھے لوگوں نے سامنا کیا کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ تم چھوڑ دو فلاں، یار زندگی آپ کی ہے، آپ نے عمل کرنا ہے اس پہ، آپ نے کیسے گزارنی ہے، لوگوں نے نہیں گزارنی. آپ نے کل حساب دینا ہے. بہت زیادہ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس ایسے ایگزامپلیں ہیں کہ انہوں نے پروو کیا اپنے آپ کو کہ ہم ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں. انہیں ریجیکٹ کیا گیا، انہیں ٹھکرا دیا گیا، بس تم چلے جاؤ پیچھے. انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی، اٹھے، دوبارہ اٹھے، چلے معاشرے میں، پھر دبا دیا، لوگوں کے پاؤں میں گر گئے، وہ نیچے دبا دیا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں آئی، اٹھے، پھر چلے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر چلے. انہوں نے اپنی ہمت نہیں چھوڑی. جب دو بچے تھے، وہ ایک جنگل میں گئے تو ایک بچہ کنویں میں گر گیا، دوسرا 7 سال کا کنویں میں گر گیا، دوسرا 5 سال کا تھا. اب اس کو پتا تھا کہ آئے بائیں دائیں کوئی بندہ نہیں ہے کہ میں ہی نہیں اس کو نکالنا ہے، میں ہی اس کا آخری حل ہوں. اس کے ذہن میں یہ بالکل بات نہیں تھی کہ میں یہ کر نہیں سکتا، میرا خواب ہے. اس نے اپنا ٹارگٹ رکھا اپنے بھائی کو باہر نکالنے کا. اس نے رسی پھینکی، جو بھی کیا، وہ سارا کچھ بھائی کو اپنے کو باہر نکال لایا. وہ گاؤں میں اپنے گئے، کہتا کہ میرا بھائی بڑا بھائی میرا کنویں میں گر گیا تھا. چھوٹے نے نکالا، وہ گاؤں والے مار رہے، پاگل ہے تو، چھوٹا بھائی
پڑھے کو کیسے نکال سکتا ہے؟ اس کا وزن کا فرق ہے، ایج کا فرق ہے۔ گاؤں والوں نے نہیں مانا تو یہ دنیا بھی تمہیں نہیں مانے گی۔ جب آپ ایک دفعہ آواز، ایک اپنا ٹارگٹ، ایک اپنی ٹیم لے کے نکلیں گے، یہ نہیں مانے گی، کیونکہ یہ دنیا ہے جو دو لوگوں کی قدر کرتی ہے۔ جب ایک چڑھتا سورج ہے اس کو دیکھتی ہے، یا چڑھتی پرسنالٹی کو دیکھتی ہے کہ جو بندہ اوپر آ رہا ہے، اس کو سبھی جانتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹارگٹ ہے، ایم ہے، آپ کو کوئی نہیں، جب آپ اس ایم کو پورا کریں گے تب لوگ آپ جانیں گے۔ اگر آپ پیچھے چلے جائیں گے، کسی کو نہیں پتا کہ تم نے یہ سوچا تھا، تم نے منسٹر بننے کا سوچا تھا، تم نے سی ایس پاس کرنے کا، تم نے ایس پی بننے کا سوچا تھا، نہیں سوچا تھا تم نے، لوگوں کو نہیں پتا۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے، آپ اس کو پروف کریں کہ ہاں میں تھا، میں نے سوچا تھا، میں نے ٹارگٹ رکھا تھا، میں نے خواب دیکھا تھا، آج اللہ پاک نے میں نے خواب پورا کیا، اور میں نے اپنی ہمت کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا۔ تو میں بات بتا رہا ہوں، وہ اپنے گاؤں میں گئے لڑکے، تو وہ گاؤں والے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یار تو کیسے نکال رہا ہے اپنے بڑے بھائی کو۔ تو وہ ایک بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے معاملہ ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ہم نے اس بچے کو نکال لیا ہے باہر۔ تو اس نے کہا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، پورا گاؤں مخالفت کر رہا ہے۔ کہتا ہے نہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں نے نہیں کرنا۔ اس نے اپنے ذہن میں ٹارگٹ رکھا کہ میں نے اپنے بھائی کو باہر نکالنا ہے۔ اس نے ایک دفعہ ٹرائی کی، اگر نہیں نکلا، دوسری دفعہ ٹرائی کی، نہیں نکلا، تیسری طرف ٹرائی کی، آخر کار اس نے اپنے بھائی کو نکال لیا۔ تو اللہ پاک اس بندے پہ بہت خوش ہوتا ہے جب وہ ایک اچھے کام کے لیے پہلی دفعہ تیاری کرتا ہے۔ تو اللہ پاک اس کو کہتے ہیں رک جا، ابھی تو ٹرین نہیں ہوا، تجھے پھر ٹرین کرتا ہوں۔ پھر گراتا ہے اللہ پاک، پھر اٹھاتا ہے، پھر گراتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر گراتا ہے، پھر وہ اس لیے کرتا ہے اللہ پاک کہ کل کو آپ کو ایک ایسا ٹرینڈ پرسن کیا جائے کہ کل کو آپ زندگی میں کسی بڑے بندے سے، کسی اعلیٰ قسم کی پرسنالٹی سے آپ کا مقابلہ ہو، تو آپ اس کا آپ کوئی کانفیڈینس لو نہیں ہوگا، آپ انشاءاللہ اس سے بھی جیتیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ آپ نے کبھی کوشش نہیں چھوڑنی۔ وہ بادشاہ تھا نا، آپ نے 5ویں 6ٹی سے یہ کہانی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہانیاں پڑھنی ہے، لکھنی ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ وہ بادشاہ تھا نا، مکڑی تھی، وہ پہلے چڑھی اوپر دانا لے کے، وہ نیچے گری، پھر گئی، پھر نیچے گر گئی، پھر اوپر گئی، پھر نیچے گر گئی۔ اس نے کوئی 20 دفعہ یہ کام کیا، لیکن نہیں، اس نے ایک دفعہ 21 22 23 50 دفعہ کیا، لیکن اس نے آخر کار وہ اپنے لے گئی اپنے دانے کے اوپر، اپنے گھر میں لے گئی۔ بادشاہ نے کہا یار میں 2-3 دفعہ ہارا ہوں، میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ دیکھو یہ کتنی دفعہ واپس، لیکن اس نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ موضوع میرا وہی ہے کہ نیور گیو اپ اسٹرگل، کبھی زندگی میں یہ نہ کہ بس میں ہار گیا۔ وہ جب ہار کو ہم اپنے دل پہ لے لیتے ہیں، دماغ پہ لے لیتے ہیں، تب ہم اپنے آپ کو ستیہ ناش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ختم ہوں گے، بس ہماری زندگی ختم ہوگی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تب میرے ایکسپیرینس کے مطابق بندے کی زندگی تب شروع ہوتی ہے جب بندہ پہلی بار ہارتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اس کو پروفیشنل لائف میں لے کے آتا ہے اور اس کو ہراتا ہے، پھر جتواتا ہے، پھر ہراتا ہے، پھر ہراتا ہے، ایسا ٹرینڈ پرسن کرتا ہے۔ اس کو معاشرے کا ایک ہیرا ہوتا ہے نا، جو وہ ہیرے کو در کی ٹھوکری لگتی ہے تو وہ برانڈ بنتا ہے، تو کل وہ کو مارکیٹ میں آتا ہے، اس کی لوگ قدر کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں۔ ایسے ہی وہ مکڑی لے گئی، بادشاہ نے کہا کہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، اللہ پاک نے کہا میں نے اس کو سب سے زیادہ اشرف کہا ہے، یہ کسی سے نہیں ہار سکتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے۔ ہم اگر پھر ہم کیسے اشرف المخلوقات رہ گے؟ اگر میں ایک دفعہ ٹرائی کرتا ہوں پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، نیور گیو اپ اسٹرگل، پھر مجھے سمجھ نہیں ہے، مجھے اپنی موٹیویشن کی لوڑ ہے، مجھے خود کو موٹیویشن کی لوڑ ہے۔ انسان کا سب سے بڑا موٹیویشن اسپیکر انسان خود ہوتا ہے۔ جب تک اس کے اندر سے آواز نہیں آتی کہ تو نے یہ کرنا ہے نوید میاں، تو نے یہ کرنا ہے، تو وہ تب کر لیتا ہے۔ جب تک اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے کرنا ہے، جب اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ تو بس ختم کر دے، تو واپس آ جائے، یہ تیرا کام نہیں ہے، تو یہ آواز انسان کا قلب دیتا ہے کہ یار تو نے یہ کرنا ہے، تو کیوں نہیں کر سکتا، تو نے نہیں کرنا۔ تو وہ بادشاہ نے کہا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں نے تو یہ چیز کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے فیزز آتے ہیں لائف میں،
بندہ ہارتا ہے پھر جیتتا ہے، بندہ ہارتا ہے۔ وہ 1% ایسے لوگ ہیں جو اپنے ایم کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو ہم پھر کیسی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہم نہیں بن سکتے۔ تو پھر جب ہم کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں ہم مارکیٹ میں نہیں نکلتے، ہمیں جان ہی نہیں، ہمارے جانتا ہی نہیں کوئی کہ بس ختم، ہماری 0% ویلیو رہ جاتی ہے معاشرے میں۔ جب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، آپ کے پاس انڈسٹریز نہیں ہیں، تو آپ کا نام نہیں ہے۔ تو آپ نے خواب دیکھے تھے، لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑے خواب دیکھے تھے، میں نے آرمی چیف بننا ہے، میں نے جنرل باجوہ کی طرح بننا ہے، میں نے پرائم منسٹر بننا ہے، میں نے پریزیڈنٹ، میں نے ایس پی بننا ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں بن سکتے۔ اگر ایک چائے والا ٹھیلے والا جا کے پرائم منسٹر بن سکتا ہے، پرائم منسٹر کی چیئر پہ سب سے اعلیٰ ملک کا بادشاہ بن سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم چھوٹے چھوٹے خواب دیکھتے ڈرتے ہیں کہ ہم ہار نہ جائیں، تو معاشرہ کیا سوچے گا، لوگ کیا سوچیں گے۔ جب آپ نے اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اپنے کانوں کو بند کر لیں، لوگوں کی بات ہوگی۔ تو اگر آپ لوگوں کو ایز اے پیپل لیں گے تو وہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لوگوں کو ایز اے بردرز لیں، لوگ انسانیت ہے نا، انسانیت کے لیے آپ جئیں۔ ہم سب کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا ہم سب۔ تو لوگوں کو آپ ایسے نہ لیں کہ یہ میرے اگینسٹ ہیں۔ اگر کوئی اگینسٹ بھی ہے آپ اس کو پازیٹیو تھنکنگ میں لیں۔ میرا دوست ہے وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو پازیٹیو تھنکنگ میں لیں آپ۔ اگر آپ کے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، جیسے بھی ہے، وہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دے یار، کیا ہو گیا، کوئی نہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم سب انسانیت ہیں، سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، ایز اے بردرز لیں سب کو۔ تو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے، میں کہوں گا کہ اگر آپ کے خلاف لوگوں کا، میں آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، ہمارے بہن بھائی ہمارے پاس ہو، ماں باپ پاس ہو، تو ہم کیا ادھر بولنے میں، اپنی خواہشات بتانے میں ڈرتے ہیں کہ اپنی بہن کو بتانے میں نے ایس پی بننا ہے، میں نے اس کے لیے کوشش کروں؟ نہیں ڈرتے۔ میں نے فلاں کے لیے پریزنٹیشن دینی، میں نے فلاں کرنا۔ ہم اپنے بہن بھائیوں میں نہیں ڈرتے، ماں باپ میں نہیں، کیونکہ وی آر اے فیملی، کہ ہم اس وقت ایک فیملی میں بیٹھے ہوئے۔ میں کہوں گا یہ سارے جب بھی آپ معاشرے میں نکلیں، لوگ بھی آپ کی فیملی ہے، ان کو ایسی سوچ میں لیں کہ یہ کون ہے، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے۔ نہیں نہیں، اگر آپ سوچیں کہ یہ بھی انسان ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، فرق کیا رہ گیا، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ سوچیں ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں، میں اپنی بات کروں گا، اپنی ذاتی بات کروں گا، میرے بھائی بردر، میرے بھائی بھی لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں، بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، تو میں ان کو کہوں گا کہ اگر وہ میرے خلاف بات کوئی کر دے، میں کیا رسپانس دوں گا؟ کچھ نہیں، انف، میں تھوڑی دیر غصہ رہ لوں گا، پھر جا کے ان کے ساتھ بات۔ اگر لوگ آپ کے خلاف ایسے بولیں کہ آپ نے فلاں کر دیا، غلط کام کیا، آپ ان کو منا لیں یار، اٹس اوکے، وی آر بردر اینڈ سسٹر۔ اگر یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں کیا کر دیا جائے گا، لوگ کیا سوچیں۔ لوگوں کو لوگ نہ لیں، لوگوں کو ایز اے بردر اینڈ سسٹر لیں، اپنے سمجھیں، اپنے، جب سب حضرت آدم سے چلے ہیں تو اپنے ہیں نا، پاکستان مسلمان تو بھائی بھائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو دیکھیں نا، پھر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ ہارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سوچ، میں اپنی بات کروں، میں اگر کبھی زندگی میں ہارا ہوں تو میں کھڑا ہوا ہوں، تو میرے بھائی نے، میری بہنوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا ہے، میرے باپ نے کہا پتر چل شاباش، تو دوبارہ کر، تو دوبارہ کوشش کر، تو 100 دفعہ کوشش کر۔ میرے فیملی نے مجھے کہا ہے اٹس اوکے، آپ کے دوست ہیں آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کا معاشرہ ہے آپ کو اپریشیٹ کرے گا، آپ کے ریلیٹیوز ہیں آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کے استاذہ ہیں آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے یہ چھوڑ دیں، نہیں، آپ کو بار بار اپریشیٹ کیا جائے گا۔ معاشرہ دیکھے گا کہ یار یہ 10 دفعہ ہارا ہے پھر آ کے کھڑا ہو گیا۔ ایک اور مثال آپ کو دوں گا، وہ نا اشرف المخلوقات تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے دیکھا ایک دانا تھا، عقل مند انسان تھا، وہ گیا، وہ نا جوہر کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ 3 مینڈک نا ڈوب رہے تھے، تو باقی سارے اس کے چاروں طرف کھڑے ہو رہے تھے، کہتے ڈوب گئے، تو مر گئے، کھپ گئے۔ انہوں نے دونوں نے دیکھا کہ اتنا معاشرہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ڈوب جانا ہے، تو وہ دونوں
تو انہوں نے اپنی ہمت ہار دی. انہوں نے ایک دفعہ ٹرائی کی باہر نکلنے کی، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، 4 دفعہ کی، بس ختم. انہوں نے جب دیکھا نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار تو نہیں کر سکتا، انہوں نے اپنی ہمت ہار دی، انہوں نے اسٹرگل چھوڑ دی اپنی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. پھر وہ جو ایک مینڈیٹ رہ گیا تھا اس نے کوشش جاری رکھی، وہ پھر ڈوبا، پھر نکلا، پھر ڈوبا، پھر نکلا، پھر ڈوبا، آخر کار وہ باہر آ گیا. تو وہ باہر والے مینڈک حیران ہے، یہ دوسرے تو مر کھپ گئے، یہ کیسے تو بچ کیسے گیا؟ وہ کہتے سانوں ہی ہوں تو دس رہا بچ تو کیویں گیا ہے؟ تو اس نے بتایا ہے وہ سنتا ہی نہیں تھا، کانوں سے بولا تھا. انہوں نے بعد تک پتہ چلا اس کو تو سنائی نہیں دیتا تھا. اس نے اپنی ہمت اس لیے نہیں ہاری، اس نے پھر کوشش کی. اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے ادھر سے نکلنا ہے، میں نے تب بچنا ہے. تو اس کے ذہن میں کوئی نہیں، اٹس اوکے. اس نے کہا میں نے نکلنا ہے. اس نے کوشش کی، بار بار کوشش کی. آپ کو زندگی کے امتحان میں اکیلا چھوڑ دیا جائے، آپ کے ساتھ بھی لوگ، وہ ایک دانا تھا نا کہتا، اس نے کہا تھا کہ جو ہیرا ہوتا نا ہمیشہ اکیلا پایا جاتا ہے. بھیڑ میں ہیرے نہیں ملتے. لیڈر ہمیشہ بھیڑ میں نہیں ہوتا، لیڈر اکیلا ہوتا ہے جس کے دل میں تجسس لگا ہوتا کہ میں نے اپنے ملک کو، میں نے سوسائٹی کو میں نے چینج کرنا ہے. وہ ایک شیر کی زندگی جیتا ہے، وہ اکیلا چلتا ہے، اس کا جگرا اللہ پاک نے بڑھایا ہوتا ہے. وہ گرتا ہے، وہ اٹھتا ہے، کہتا ہے مجھے بس میں نے اٹھنا ہے، میں نے آگے جانا ہے، میں نے کامیاب ہونا ہے. وہ اپنے ذہن میں یہ بات لے کر چلتا ہے. دیکھیں بھیڑیں چل رہی ہیں نا، وہ گروپ وائز چلتی ہیں. کیونکہ وہ انہوں نے اپنے لیڈر کو فالو کرنا ہوتا ہے. وہ آگے ان کا سردار رہا، پیچھے بھیڑ، کوئی بھیڑ نکلتی نہیں سائڈ کو، کیونکہ انہوں نے ٹرینڈ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے سب کے پیچھے جانا ہے، ہم نے اس کے پیچھے ہی جانا ہے، تو ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے. تو دیکھیں وہ بھیڑیں ہیں، آپ نے بیڑوں کی زندگی گزارنی نہیں. آپ نے اپنے نظریات رکھنے، آپ نے اپنے موٹیویشن رکھنے، اپنے لیکچرار رکھنے، اپنے نظریے رکھنے، اپنے خواب رکھنے. آپ نے شیر کی زندگی جینی ہے. آپ کسی بھی سائٹ کو جائیں، جتنے مرضی جائیں، اپنا نام پیدا کریں. آپ کالج میں جائیں، آپ اسکول میں جائیں، آپ یونیورسٹی میں جائیں، آپ سوسائٹی میں جائیں، جدھر بھی واٹ ایور، آپ پوری دنیا میں اپنا نام کریٹ کریں کہ ہاں وی آر اے برانڈ. ہم نے اپنی ہمتیں نہیں ہاری، ہم نے بڑے خواب دیکھے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ٹرین کیا ہے. تو میں ان سب بہن بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو ایک دفعہ کوشش کر کے ہار جاتے ہیں. نہیں، اللہ کے بندو، جب آپ ایک دفعہ ہارتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بیسیکلی ٹرین کر رہا ہوتا ہے اگلے امتحان کے لیے. آپ کو اس سے آگے، اگر آپ ایک دفعہ ہارتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، نہیں ٹرائی کرتے، اٹس اوکے. اگر ہارتے ہیں، آپ نے کہا اسی دفعہ میں نے جینا، آگے آپ کو کوئی بڑی بلا مار دیتی. اس لیے بار اللہ نے گرایا، پھر اٹھایا، پھر گرایا، پھر اٹھایا. پھر اللہ پاک کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے. تو ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم ہار مان لیں، ہم بیٹھ جائیں؟ نہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر نظریات رکھے جاتے ہیں، خواب دیکھے جاتے ہیں. میرا زیادہ یہ میسج سب اسٹوڈنٹس کو ہے جنہوں نے کہا کہ بس جی پی ایس سی جی پی ایس ڈزنٹ میٹر، سب کچھ ایسے ہو جانا، فلاں ہو جانا. ان سب نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، بڑے خواب دیکھنے ہیں، کبھی ہمت نہیں ہارنی. یہ اپنے بھائی کا پیغام آپ کے نام پیغام ہے کہ ہمت نہیں ہارنی. ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے. ایک امید کی کرن بند ہوتی ہے تو دوسری لائٹ جل جاتی ہے. کیونکہ وہ مولا ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمارا نقصان نہیں سوچ سکتا. جب ہم گرتے ہیں وہ ہمیں اٹھاتا ہے. وہ میں نے ایک جگہ پڑھا لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھا تھا، میں نے اس کو پریکٹیکل لائف میں ایکسپیرینس پہ اپنے میں نے اس کو ثابت کیا. وہ لکھا کچھ ایسے تھا کہ جب بھی بندے پہ کوئی مشکل آتی ہے، جب بندہ ہارتا ہے، کوشش چھوڑتا ہے، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کوشش چھوڑنی ہے، آپ نے دوبارہ اٹھنا ہے. تو میں نے پڑھا تھا کہ جب بندے کو اللہ پاک کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی دیتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے پاس اس کا حل رکھا ہوتا ہے. پھر حل کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اوپر آ جائے، ہمیں اس مشکل کا حل ملے. تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ایز اے بردر، ایز اے اسپیکر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے کبھی زندگی میں ڈسکرج نہیں ہونا لوگوں سے کہ بس ختم ہو گیا، اٹس انف. نہیں، جب آپ سمجھے نا کہ آپ نے کوشش چھوڑ دی ہے، آپ ہار گئے ہیں، تو تب آپ نے اٹھنا ہے اوپر، تب آپ نے اوپر اٹھنا ہے، تب آپ نے کوشش جاری کرنی ہے. تب آپ کہیں نا کہ سبھی امید کی کرنیں، سبھی راستے، سبھی دروازے، سبھی
میرے لیے روشنیاں بند ہو گئی، تو تب آپ نے اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت اپنے سٹیپ کو بڑھانا ہے. تو اس وقت اگر آپ اٹھیں گے تو معاشرہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا. میں کہتا ہوں کہ اگر تم 100 دفعہ بھی ہارو نا تو 101 دفعہ کہیں گے وہ فلاں ہے نا، وہ 100 دفعہ ہارا ہے پھر کھڑا ہوا ہے. آپ کو اس لیے یاد رکھا جائے. اگر تو آپ 101 پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک زندہ مثال کے طور پہ لیا جائے گا کہ یار فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی یہ 100 مرتبہ ہاری ہے پھر کھڑی ہوئی ہے، پھر اپنے آپ کو اس نے ثابت کیا کہ میں ہوں. اٹس لائف، اٹس اے چیلنج، اٹس یہ مقابلہ ہے ہماری زندگی. آپ نے زندگی کیا سمجھا؟ یہ زندگی ایز اے پریکٹس، ایز اے کوئی کام کو لیں، اس کو ہار جیت کوئی بری چیز نہیں ہے. اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ ہار کو دل پہ لے لینا اور جیت کا تکبر انسان کے سینے چوڑے کر دیتے ہیں اور ایسے اکڑا اکڑا کے چلنا. تکبر کرنے والے کو اللہ ناپسند کرتا ہے. کتوں اور خنزیر سے زیادہ نیچے مقام گر جاتا ہے جو تکبر کرتے ہیں. تو کبھی جیت کو اپنے دل پہ اور ہار کو اپنے ذہن پہ نہیں لینا. ہار، میں اس لیے لفظ ہار کا یوز کر رہا ہوں بار بار کیونکہ اسٹرگل ہم کوشش جب کرتے ہیں تو پھر ہم ہار جاتے ہیں. پھر ہم جب اٹھتے ہیں تو پھر ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سب کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے ایک اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے زندگی کا. بے مقصد زندگی نہیں گزارنی. میں کہوں گا کہ بے مقصد زندگی سے اللہ پاک، اگر کسی کی بے مقصد زندگی ہے تو اللہ پاک ہمیں موت دے دے، وہ چنگی بات ہے. بے مقصد زندگی کا کیا فائدہ؟ ہم نے اس کی دیکھے صبح اٹھے کھانا کھایا سو گئے، صبح اٹھے کھانا کھایا سو گئے، شام کو یہ کیا چین، لائف چین. خود بندہ اپنے آپ سے بور ہو جاتا ہے کہ یار میں کس لیے بنایا گیا ہوں. ایک آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے، ایک ایم سیٹ کرنا ہے. اس ایم کے لیے اپنے گرنا ہے، اٹھنا ہے، پھر گرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر گرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر گرنا ہے. پھر اللہ پاک جب آپ سے خوش ہو جائے گا آپ کو اس ایم تک پہنچا دے گا. تو اب آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے پہلی دفعہ ہی ہار کے گھر چلے جانا ہے یا پھر اٹھ کے پھر اس کا مقابلہ کرنا ہے. جب آپ مقابلے میں کھڑے ہوں گے لوگ دیکھیں گے یار یہ پہلے ہارا تھا پھر آ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جتنی دفعہ آپ ہاریں گے اللہ پاک اتنی دفعہ آپ کو ٹرین کرے گا. تو اللہ پاک آپ کی اس کوشش سے کامیاب، پھر اللہ آپ پہ کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا. اگر آپ دیکھیں گے یا اللہ یہ میری دل کرتا ہے، میرا ذہن کرتا ہے، میرا مقصد ہے، میرا خواب ہے، تو اللہ پاک آپ کو بار بار کوشش کرنے کے باوجود اس کا صلہ دے گا کہ آپ کو منزل پہ پہنچا دیا جائے گا. اگر آپ چھوڑ دیں گے کہ بس یہ اٹس ناٹ فار اس، کہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتی، تو پھر کیا فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو کیا جانیں گے، کچھ نہیں سمجھا جائے گا. کوشش کی تھی، خواب دیکھا تھا، کچھ کیا تھا، نہیں کیا. بس میں نے کوشش کی کہ میں یہ کر لوں. وہ نا KFC ہے نا ادھر ہمارے ہوٹلوں پہ آتا ہے، KFC کے اوپر ایک بزرگ کی تصویر بنی ہوتی ہے. اس کی میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے جب پہلی دفعہ اپنی ڈش تیار کی تو اس نے اپنا ٹارگٹ رکھا کہ میں نے 1000 بندے کے آگے جا کے ان سے اپنی لینا ہے، آرڈر لینا ہے. تو وہ جب لے کے جاتا ڈش کو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا، لے کے جاتا ریجیکٹ کر دیا جاتا. لیکن اس نے ہمت نہیں چھوڑی. پتہ نہیں کتنی دفعہ کتنے سال لگے اس کو. اللہ پاک نے اس کو ٹرین کیا ایسا کہ اب دیکھو اس کی ڈش کو اس کے ایسا برانڈ لیا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے. لوگوں کو سال یہ جو انقلاب آتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں. تبدیلیاں جو آتی ہیں یہ بڑی دیر کے لیے آتی ہے. تبدیلی پہ یقین رکھیں. تبدیلی ایسا نہیں ہوتا کہ تم کو کہ صبح اٹھے شام کو ہم ایز اے اسپیکر نکلیں، صبح اٹھیں آج شام کو ہم ایز اے DC نکلیں. نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کبھی. تبدیلیاں وقت مانگتی ہیں. آپ کو گرایا جائے گا، آپ اٹھیں گے، سال لگیں گے، 2 سال لگیں گے، 4 سال لگیں گے، 5 سال. دیکھیں میں سیاست سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. پرائم منسٹر پاکستان کی بات کرتے ہیں، عمران خان کی بات کر لیں. کتنے سال، 22 سال بندہ ایک 22 سال اپنے ٹارگٹ کو لگ گیا نا. تو اس عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو اللہ پاک کسی کی محنت کو اتنا پسند کرتا ہے اس کو بادشاہ ملک کا بنا دیتا ہے. 22 سال ایک محنت کی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایم کو پانا ہے. اس کو ایز ایگزامپل لیں کہ جب آپ ایک ایم کو لگ جائیں گے تو اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کرے گا. جب آپ ہار کے اٹھیں گے، جب پھر اٹھیں گے پھر. تو میں آپ سب دیکھ رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنا ایک ٹارگٹ بنانا ہے زندگی کا. ٹارگٹ بنا کے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے لیے خواب دیکھنے ہیں. اگر
آپ خواب نہیں دیکھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، سو کہ کسی کا کیا جائے گا؟ اپنی زندگی کو تباہ کریں گے، بے مقصد زندگی گزاریں گے، کیا فائدہ؟ بے مقصد زندگی تو یہ گزارتے ہیں، جانور گزارتے اٹھتے ہیں صبح پھر چلے جاتے ہیں، وہ بھی ان کا بھی میں کہوں گا کہ ان کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے کیے ہیں، بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتا نہیں، اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ منزل سے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اس کا مطلب اس نے یہ شعر اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکال لو تم ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہ تم ہار گئے تو بس اٹس اوکے میں یہاں کے لیے ہوں، میں نے 10,000 روپये اپنی لائف کو سیٹ کر لینا ہے۔ آپ نے اپنے گاؤں پہ چھانا ہے، اپنے گاؤں کو اپنی بات منوانی ہے، آپ نے اپنی بات کو اپنے شہر کو منوانا ہے، آپ نے اپنی بات کو اپنے صوبے میں منوانا ہے، اٹس اپ ٹو یو، یہ بات آپ پہ ہے۔ آپ نے اپنی بات کو ایک صوبے اپنے پنجاب میں منوانا ہے، آپ نے اپنی بات کو پاکستان میں منوانا ہے، آپ نے اپنی بات کو پوری دنیا میں منوانا ہے۔ یہ چیز آپ پہ منحصر کرتی ہے، اس کے لیے آپ نے ٹرائی کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ آپ نے کس کے لیے تیار کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بات کو کہاں تک منوانا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ جب بندہ ہارے پھر اٹھے پھر ہارے، اٹس اوکے، اگر آپ نہیں تیار کرتے کسی کا کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی بے مقصد زندگی گزاری، بے مقصد زندگی سے تو میں کہوں گا کہ موت اچھی ہے، کیونکہ موت آئے گی اس کے بعد ایک پھر زندگی شروع ہونی ہے۔ بے مقصد زندگی کا کیا فائدہ ہے اگر آپ نے کوئی گول سیٹ نہیں کیے، ایم سیٹ نہیں کیے، خواب نہیں دیکھے؟ دیکھیں خواب، بڑے خواب میں ضرور کہوں گا جتنے دیکھیں بڑے خواب دیکھیں، ایک نظریہ لے کے چلیں، کیونکہ جب ہم بڑے خواب دیکھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں خوشی ہوتا ہے ہم پہ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم ایک عام بندے کو اٹھا کے لیڈر بنا دیتے ہیں، ایک عام بندے کو۔ یہ نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کہاں پہ ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، آپ بھی ایک لیڈر بن سکتے ہیں، آپ میں بھی وہ کوالٹیز ہیں۔ آپ اپنے ایم سیٹ کریں، اپنے خواب دیکھیں، اس پہ اٹل ہو جائیں کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ شعر سنا رہا تھا اقبال کا، منزل سے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ۔ ہم نے وہ شیشہ بننا ہے، ہم نے وہ برانڈ بننا ہے، ہم نے وہ مونسٹر بننا ہے، ہم نے وہ جن بننا ہے جن سے بلائیں گھبرائیں کہ یار ہم نے، جب ہم بار بار، میں تو کہوں گا کہ جب ہم بار بار ہار کے اٹھیں گے تو ہار ہم سے گھبرائے کرے گی، یار اس کے پاس میں نے نہیں جانا، یہ تو ٹیٹ بن جائیں اپنی لائف میں، ٹیٹ بن جائیں گے تو آپ زندگی کامیابی بہت قریب آ جائے گی آپ کی، تو وہ ہار بھی پھر گھبرائے گی۔ وہ شیشہ بنے جو پتھر کو تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ اقبال کس کو، عقاب کی ایک بات سناتا ہوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا انشاءاللہ جلدی۔ تو عقاب کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ عقاب ہے نا، جو اس کی ماں ہوتی ہے، اس کو چھوٹی عمر میں 10,000 فٹ کی بلندی پہ لے جاتی ہے عقاب کو، ادھر سے بچے کو نہیں اڑنا آتا، اس کو چھوڑ دیتی ہے 10,000 کی بلندی، ماں ہے آخر پیار کرتی ہے، تو 10,000 کی بلندی، لیکن وہ اپنے بچے کا خواب، بچے کا مستقبل بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس کو ٹرین نہیں کیا تو کل کو معاشرے میں کیسے سر اٹھا کے جیے گا، تو وہ 10,000 کی بلندی پہ لے کے جاتی ہے، ادھر سے وہ چھوڑ دیتی ہے اس کو، بچہ نیچے اپنے پر پھیلاتا ہے، نہیں 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 نہیں، جیسے وہ زمین پہ گرنے لگتا ہے تو اس کی ماں اس کو پکڑ لیتی ہے، جب دڑم سے زمین پہ لگے گا اس اوپر پکڑ لیتی ہے، وہ اس لیے پکڑ لیتی ہے وہ ٹرین نہیں ہوتا، پھر اوپر لے کے جاتی ہے، پھر ایسے پھینکتی ہے، پھر پھینکتی ہے، جب تک وہ 10,000 فٹ بلندی کی اوپر، سب سے اوپر اڑنے والا پرندہ عقاب، شاہین، اقبال کی شاہین ہے نا ہم سب، وہ سب سے شاہین اس لیے کہا کہ آپ کچھ علیحدہ سوچیں، اگر لوگ نیچے نیچے تو آپ اوپر پرواز کرنا سیکھیں، تو